Reaction TV audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 2 کی شروعات یہاں سے کرتا ہوں، سعود پاونے سے۔ سعود پاونے کے ٹویٹر کے اندر میں سبھی حضرات سے، جتنے بھی ہیرا فیملی کے لوگ ہیں، ان سب سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ سعود پاونے کے ٹویٹر میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ ہمارے کوکنی بھائی لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جڑنے کی کوشش کرے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ابھی کسی عالم نے جو ہے ایک آڈیو ایشو کیا ہے کہ نویرہ شیخ کے ساتھ کچھ عالم پہلے تھے اور اب ہٹ گئے ہیں۔ بڑا بہترین انداز میں انہوں نے اس چیز کو ایشو کیا ہے۔ تو سعود پاونے سے میرا یہ ہے کہ اس چیز کو ٹویٹر پہ ہائی لائٹ کرنا پیس کے حساب سے، کہ یہ عالم ایک طرف کیا تھے اور ایک طرف کیا ہوئے ہیں، کس کے ساتھ ملے ہیں، اور یہ عالم جس اویشی کا جو سپورٹ دے رہے ہیں، وہ اویشی ایک عورت کے اوپر ظلم کیا، ایک ایسی عورت کے اوپر ظلم کیا ہے جس نے غریبوں کی مدد کی، جس نے مدرسوں کو پیسے دی، جس نے شہیدوں کو پیسے دی، جس نے بنا پیسے کے مدرسے کے اندر بچوں کو تعلیم کا ذریعہ پیدا کی۔ یہ ساری چیزوں کو ہے نا جوڑ کر ٹویٹر پہ، فیس بک کے اوپر ہائی لائٹ کرو۔ اس کی بچی کی شادی کو ہائی لائٹ کرو۔ شہباز کی جو عورتوں کو گالی دیا ہے، یونس سید نے جو عورتوں کو گالی دیا ہے، اور یہ جو ہیرا گروپ کے خلاف جو MIM کے نام سے جو لڑتے آیا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرو۔ یہاں تک کہ کلیم شیخ، پل میں تولا پل میں ماشا، اس کو بھی ہائی لائٹ کرو۔ اور یہ کلیم شیخ تو آج کل میں سنا کسی گبا گب گروپ کے اندر ہے، اور اس گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے اللہ کے فضل کرم سے، اور اس گروپ کے اندر گالیاں گلوچ بڑے زور و شور سے چلتا ہے، سمجھے؟ تو یہ اس ٹائپ کے لوگوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرو۔ اور رہ گیا یہاں پہ ایک بات بتاتے ہوئے چلوں کہ کچھ کہا گیا تھا کہ سعود بچہ، تو یہ تو بات صحیح ہے کہ سعود بچہ ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ایک کوکنی بچہ تمہارے ناک میں دم کر دیا ہے، ہاں، تمہارے ناک میں دم کر دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے اسد الدین نے اس کو جو ہے بلاک کر دیا۔ ارے اتنا جگر والا جو شیر ہے، بولتے نا شیر، تو شیر ابھی گیدڑ بن کے کیسا کیا اس کو بلاک کر دیا سعود کو، ہاں؟ اسد الدین اویسی اسد، ہاں، شیر، اور اکبر یعنی ہو بڑی مثالیں دیتے ہیں، ہاں؟ تو ایک بچے کے اس کے اوپر اس کو بچے کو بلاک کر دیا، ہمت نہیں ہے؟ ارے ابھی تو یہ ایک کوکنی بچہ ہے، کوکنی بچوں کے اندر اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہ سالہ اپنی جگہ سے بیٹھ کے ہے نا تمہاری کرسیوں میں کرنٹ ڈال دیں گے، کرسیوں میں، اتنے ٹیلنٹڈ بچے لوگ ہیں کوکنی لوگوں میں، سمجھے؟ مگر ہمارے ٹیلنٹڈ بچے جتنے بھی ہیں نا، ان کے اندر ایک چیز اور ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے نہیں ہیں، مگر وقت آنے پہ کرتے ہیں۔ تو ایک ہی بچے سے اتنا پریشان ہو گئے تم؟ ارے ایسا سمجھو کہ اگر کوکنیوں کے 20-25 بچے اگر اتر گئے نا، تو تم لوگ کیا کر لو گے یار، ہاں؟ اسد الدین اویسی، تجھ تک بھی بات پہنچ جائے تو بہت بہتر ہے کہ سالہ حیدرآباد چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو، سمجھا؟ کوکنیوں کو انگلیاں کر رہے نا تم لوگ، اور شہباز نے تو بہت کیا، ابھی تو، ہاں؟ تو اس کے لیے اسد الدین اویسی بہتر اسی میں ہے کہ تو پیچھے ہٹ جا، اسی میں بہتری ہے۔ نہیں تو یہ کوکنی بچے اگر آ گئے نا اپنی کھجلی پہ، تو ایسی تیری کھجلی اتاریں گے نا،
کہ تیرے کو پتہ نہیں چلے گا. یہ کوکنی بچے ایسے ہی ہے. ہاں جب تک ہنسی مذاق میں جب کھیل رہے پی رہے نا یہ. اور ابھی تو اللہ کے فضل کرم سے ایک سعود تھا، ایک منصور چاچا تھا، ابھی تیسرا آ گیا عاشق پرکار. وہ کمپس کے اندر پرکار آتا نا، پرکار، اس کے بنا کوئی چیز نہیں ہوتی، وہی پرکار. سمجھے؟ اس کے لیے یہ میسیج میرا جو ہے اس کو بھی پہنچا دو، اسدالدین کو. اور ہر اس شخص کو جو اسدالدین اویسی کے ساتھ میں ہمدردی رکھتا ہے، اسدالدین اویسی کے ساتھ میں ہمدردی رکھتا ہے، کہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے زندگی مت گزارو. آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے زندگی مت گزارو. ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو کہ اسلام کیا بولتا ہے، دین کیا بولتا ہے. کن لوگوں کا تم ساتھ دے رہے ہو؟ کن لوگوں کا؟ جو بکاؤ ہے ان کا، جو قوم کو بیچتے ہیں ان کا، جو مسلمانوں کا سودا کرتے ہو ان کا ساتھ دے رہے ہو. ہاں کہتے ہو کہ ایک ہی تو آدمی ہے جو پارلیمنٹ میں. ارے یار، حکمت کی جو ہے نا اسلام نے اجازت دی ہے، سیاست کی اجازت نہیں ہے. سیاست اگر اچھی ہوتی نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوتے ہیں. مگر سیاست اچھی نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے نبی نے نہیں کیے. ارے مسلمانوں، ایک دور تھا صحابہ کرام کا کہ حکومتیں غیروں کی تھی، حکومتیں غیروں کی تھی، حکم صحابہ کا چلتا تھا، حکم صحابہ کا چلتا تھا. آج ہمارا ایمان کہاں گر گیا، کہاں مر گیا، اس کو دیکھو. حکمرانوں کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو حکمراں بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر ہمارے ایمان پہ آ جاوے نا تو قسم خدا کی آج بھی وہی ایمان ہے جو پہلے تھا. ایمان وہی ہے، مگر ایمان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں نا ان کے اندر جو ہے نا کھوکھلا پن آ گیا ہے. اگر آج بھی ہم اپنے اس پہ آ جاوے نا، ایمان پہ آ جاوے نا، تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کے عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ ان کو قدموں میں جھکا دے گا، ان کو قدموں میں جھکا دے گا. اس کے لیے ہم کو کرسی پہ بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نعرہ لگانا یہ سارا چھوڑ دو. اس میں کچھ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دیا اسلام نے کہ کرسیوں پہ بیٹھو اور نعرے لگاؤ. سمجھے نا؟ وقت کے اوپر ہمارے علماؤں نے جب تلوار اٹھانا بہتر سمجھا تب تلوار اٹھا کے جنگیں کیے، تلوار اٹھا کے جنگیں کیے. اس دیش کو، اس انڈیا کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے کئی علماء شہید ہوئے، کئی علماء شہید ہوئے، کئی علماء شہید ہوئے. مگر کسی علماء نے سیاست کی کرسی نہیں پکڑی، کسی علماء نے سیاست کی کرسی نہیں پکڑی. سمجھے نا؟ تلوار اٹھا کے لڑے ہیں، لڑ کے اپنا شہید ہوئے ہیں اس ہندوستان کے لیے. تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، تاریخ کو اٹھا کے دیکھو. بغیر سوچے، بغیر سمجھے پڑھ کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ بھی سن لو کہ کئی سنی باتوں کے اوپر اپنا جو یہ ہے پیش کرنا، اس کے بارے میں حدیث کا کیا مفہوم ہے وہ ذرا جا کے علماؤں سے پوچھو. جو علماء وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. علماء وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آج تو تم اور میں سب جانتے ہیں کہ علماء کتنے اور کیسے اور کس طبقے کے ہیں. مگر خیر، میں اس جگہ پہ اتنا ہی بولوں گا کہ علماؤں کے بارے میں بولنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے، ہم کو نہیں ہے. یہ معاملہ اللہ کا اور ان کا ہے. اس کے لیے اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑو. اور جتنے بھی علماء جو اسدالدین اویسی کے ساتھ میں جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ جو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کے لیے کل اللہ کے دربار میں آپ کا کیا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سمجھے نا؟ اور رہ گیا ایک وہ بات کہ یہ احتیاط 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 کہتے کس کو ہے، احتیاط کا مطلب کیا ہے یہ بھی پہلے سمجھنا. اور رہ گیا مسلمان امن بولتے نا، امن کا اور اس کا یہ ہے، سمجھے، حق پہ چلنے والا اس کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، غداری نہیں کرتا. مگر سیاست کے اندر اگر جھوٹ نہ بولا جاوے،
سیاست میں اگر جھوٹ نہ بولا جاوے تو سیاست کی کرسی نہیں ملتی، وکیل اگر جھوٹ نہ بولے تو اس کی وکالت نہیں چلتی، سمجھے؟ تو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، یہ جو ہے سیاست ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، یہ سیاست ہے۔ آج اسی وجہ سے آج جو ہے نا مسلمان مار کھا رہا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں سوچو، مسجد کیسے آباد ہوگی؟ مسجد آباد ہو جائے گی، اللہ کی قسم ہمارے گھر آباد ہو جائے گے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد روتی ہے، رات کو بدعا دیتی ہے کہ اللہ جن لوگوں نے مجھے برباد کیا ان کے نسلوں کو برباد کر دے، ان کے نسلوں کو برباد کر دے، اور جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ان کے اہل و عیال کو تو آباد کر دے، ان کی نسل در نسل کو آباد کر دے۔ یہ مسجد کی بدعا ہے اور دعا ہے۔ تو اس کے لیے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ختم کرے گا، اور یہ اللہ کی بات ہے۔ اس کے وجہ سے میں اس بات کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر دھیان دو، سمجھے؟ اسد الدین اویسی یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، ٹوٹلی اسلام کے طور سے، ہر طور سے غلط ہے۔ ہم کو نہیں چاہیے کوئی ہمارا نیتا، ہم کو نہیں چاہیے کوئی ہمارا نیتا۔ کرنے دو، بیٹھنے دو، غیروں کو بیٹھنے دو، سمجھے نا؟ ایک صحابی نے، حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے ایک جگہ دیکھے کہ زمین بڑی زرخیز ہے، تو کہا اللہ کے نبی زمین بڑی اچھی ہے، رک جاتا ہوں۔ تو بولے کہ یہودیاں مر گئے، تو یہ تیار کریں گے ہم کھائیں گے، یہ تیار کریں گے ہم کھائیں گے۔ یہ چیز جو ہے اس حدیث کو ذرا ڈھونڈو، اس حدیث کو ڈھونڈو اور اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھے نا؟ تو اگر یہ بیٹھے سیاست پہ تو بیٹھے، ہم اپنے ایمان پہ بیٹھ جاوے تو یہ جو ہے ہمارے حکموں کے تابع ہو جائیں گے، ہمارے حکموں پہ چلیں گے۔ اللہ دنیا کو جو ہے ہمارے قدموں میں ڈالے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا نہیں یا کسی اور کا نہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے گھر کو آباد کر دو، میں دنیا جو ہے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ تو ہم کو اسد الدین اویسی جیسے انسان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اور رہ گیا کہ اس کیس کو جلد از جلد اگر اسد الدین اویسی خلاص کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو یہی کہوں گا سعود پاونے بابا، میں یہی کہوں گا، تیرے کو منصور چاچا کا میسیج ہے کہ ہر طریقے سے اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو اڑاؤ، چھوٹی سی چھوٹی بات کو اڑاؤ، اور اس کو ٹویٹر پہ، فیس بک کے اوپر ڈالو۔ اس نے بلاک کیا کوئی بات نہیں۔ اور رہ گیا مورچے کا، تو مورچے کے لیے 4 تاریخیں لینا 15 دن کی، 4 تاریخیں لینا 15 دن کی، سعود سن لینا، 4 تاریخیں 15 دن کی، جس میں پہلا مورچہ جو ہوگا وہ سائلنٹ مورچہ ہوگا، بالکل خاموشی کا، اور اتوار کے دن کا لے لینا تاریخ، اتوار کے دن کی، بالکل خاموش مورچہ، اور یہ مورچہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس مورچے کو۔ یہ مورچہ جیسے میرا روڈ سے نکلے گا تو ایک تقریباً 15 کلومیٹر کے دائرے کے اندر یہ چل کے اپنا مورچہ ختم ہو جائے گا، بس بینر لے کے سائلنٹ، ایک دم سائلنٹ چلیں گے۔ اسی طریقے سے بھائی کلّہ والے جو ہے، بھائی کلّہ کے باندرا والے جو ہے وہ دادر تک جاوے، بھائی کلّہ والے جو ہے وہ کالا گھوڑا، اپنا آزاد میدان یہاں تک جاوے۔ اس طریقے سے یہ 3 پارٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ممبرا والے جو ہے تھانہ تک آوے، ممبرا کوسا یہ جو ہے یہ تھانہ تک چلے جاوے۔ پھر مولونڈ والے جو ہے یہ اپنا گھاٹ کوپر اس ایریے تک آوے، اور آگے کرلا سے جو ہے وہ لوگ جو ہے دادر ٹی ٹی تک چلے جاوے، سمجھے؟ کیونکہ بھائی کلّہ والے اس طرف سے وہ پورا سب کر کے جائے گی، تو ادھر سے جو ہے تمہارا جو ہے دادر ٹی ٹی تک چلے جاوے، سائلنٹ مورچے۔ اسی طریقے سے اس باجو سے بھی اللہ نیکی دیوے، پنویل وغیرہ والے جو ہے وہ لوگ یہ کرے، اور ہر جگہ کے آدمی اس کے اندر، بوریولی کے ایک 5 ذمہ دار، اپنا میرا روڈ کے 5 ذمہ دار، ممبرا کے 5 ذمہ دار، ایسے ہر جگہ کے آدمی جو ہے اس چیز کو کرنے کا یہ کرے، 5 10 آدمی جو ہے اس کی ذمہ داری لے لے کہ ہم اتنے آدمی کا مورچہ نکالیں گے، اور وہ مورچہ یہی سائلنٹ مورچہ
دوسرا مورچہ جو ہوگا وہ بھی نکلے گا، مگر ایک نارمل آواز کے ساتھ میں، نارمل آواز کے ساتھ میں، کہ بھائی انصاف چاہیے۔ ان دو مورچوں کے اندر اگر ہم کو رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو پھر تیسرا مورچہ جو ہے بڑا نکلے گا، جو کہ تمہارا میرا روڈ سے لے کے شروع ہوگا وہ مورچہ، تو پورا آزاد میدان تک اس کے اندر ہر ایریے کے آدمی جوڑتے جائیں گے۔ میرا روڈ والوں جو ہے آگے آئیں گے، پھر اس کے ساتھ بھی اور آدمی اندر، اس طریقے سے بڑا مورچہ نکلے گا وہ تیسرا مورچہ، سمجھے؟ اسی طریقے سے بمرا، کوسا، یہ لوگ جو نکلیں گے، یہ گھاٹ کوپر کی لائن کو لیتے ہوئے یہ لوگ بھی آزاد میدان پہنچیں گے۔ یہ جو ہے تیسری تاریخ کا مورچہ ہوگا، سمجھے؟ مگر اس مورچے کے اندر بھی ہم کو اتنا یہ رکھنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوئے۔ یہ 3 مورچے ہم کو اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو مورچہ ہوگا وہ بڑا ہنگامہ ہی ہوگا، مگر اس کا انداز ابھی میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کا ہنگامی انداز کا جو مورچہ ہے، اس کا میں مورچہ ابھی یہ نہیں بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حیدرآباد کے اندر بھی جو ہے الگ الگ علاقے میں مورچے نکالے جائے ہوئے، الگ الگ علاقے میں مورچے نکالے جائے، سارا ایک جگہ جمع ہو کے نہیں۔ فی الحال جو ہے ٹکڑی ٹکڑی جو ہے مورچے نکالے، سمجھے؟ اسی طریقے سے ہر جگہ میں جہاں اگر سمجھو گجرات میں لوگ ہیں تو گجرات کے اندر اس کی ذمہ داری لے کے گجرات کے اندر سے لوگ نکالے، کوکن میں لوگ ہیں تو کوکن کے بھی میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ کوکنیوں کو، ارے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم لوگوں کو، تم لوگ کس وجہ سے خاموش ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کس وجہ سے خاموش ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر کوکنی کی ذات جو ہے یہ ایک مرتبہ اٹھتی ہے تو بڑے زور و شور سے اٹھتی ہے، اللہ کا واسطہ ہے بھائی اٹھو اٹھو، سمجھے نا؟ اٹھو۔ ہم لوگ جو ہے مئی اور سعود، یہ ہم لوگ جو ہے یار آج اتنے دن سے کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کے لیے اٹھو۔ ابھی اس کے اندر دیکھو عاشق پرکار بھی آ گیا ہے، سمجھے نا؟ تو تم لوگ بھی جو ہے نا ایک ایک تعلقہ وائز جو ہے ایک مورچہ نکال کے اپنے پولیس اسٹیشن کے سامنے جا کے ایک یہ کرنا ہے، سمجھے؟ یا کسی اپنے ادھر کے ایم ایل اے وغیرہ جو ہے آمدار کے ادھر اپنا مورچہ لے جاؤ، جیسے کھیڑ تعلقہ ہے، داپولی تعلقہ ہے، چپلون تعلقہ ہے، سمیشور تعلقہ ہے۔ ابھی بڑا مورچہ نہیں، صرف چھوٹا مورچہ۔ رتنا گیری ضلع کے اندر جتنے تعلقے ہیں ہر تعلقے کا ایک مورچہ اپنے آمدار کے گھر کے پاس پہنچ جائے، آمدار کے ادھر جا کے اس مورچے کا اپنا یہ سائلنٹ مورچہ اور اپنی کیا یہ ہے وہ اس کے سامنے رکھ دے ہوئے، سمجھے؟ اسی طریقے سے رائے گڑھ کے اندر، اسی طریقے سے اندر کولابا کے اندر، سمجھے؟ رائے گڑھ، کولابا، اپنا رتنا گیری، یہ سارے علاقوں کے اندر ایک ایسے چھوٹے چھوٹے مورچے اس کے لیے اس طریقے سے نکالے۔ اور چاہے تو اس کی اور بھی میں یہ بتاؤں، اور معذورت چاہتا ہوں کہ میری بات لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے بھائی اس بات